أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیات کا نشان 48 تا 52 ہے. 48 آیت کا ترجمہ یہ ہے اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا. آیت نمبر 49 کا ترجمہ یہ ہے در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. آیت نمبر 50 کا ترجمہ یہ ہے پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں حیات بعد الموت اور قیامت کو بنیادی اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے منکرین قیامت مشرکین تمسخر کیا کرتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والی ہے. جب قیامت کے دن کا تعین نہیں ہوتا تو وہ اسے دلیل بناتے تھے کہ قیامت کا تصور ایک غلط واہمہ ہے ورنہ اس کے وقت کا تعین ہوتا. حالانکہ وقت کا عدم تعین اس کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے. انسان کو اپنی موت پر یقین ہے لیکن موت کے وقت کا تعین نہیں ہے تو کیا یہ عدم موت کی دلیل ہے. ارشاد ہوا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ. قیامت ایسی نہیں ہوگی کہ تدریجاً آئے بلکہ یہ ایسے وقت میں آئے گی جب لوگ اپنے دنیاوی امور میں الجھ رہے ہوں گے، یعنی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے. چونکہ قیامت موجودہ نظام کائنات کے خاتمے کا نام ہے اور یہ دفعتاً میں وقوع پذیر ہوگی. ارشاد ہوا کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے سورہ نحل، اس کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوا قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی قریب تر. صیحۃ واحدہ یعنی ایک دھماکہ ہوگا. پہلا سو پھونکنے کی وجہ سے پوری کائنات میں اس کی زوردار آواز گونجے گی جس سے ہر ذی روح موت کی آغوش میں چلا جائے گا. پھر ارشاد ہوا کہ فلا یستطیعون توصیہ. اس سو کے پھونکنے کے بعد ایک ہی لمحے بعد قیامت برپا ہوگی. کوئی کسی کو وصیت نہیں کر سکے گا. وصیت کس کو کرے گا؟ کوئی پیچھے زندہ ہی نہیں بچے گا. پھر ارشاد ہوا ولا الی اہلہم یرجعون. اگر وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہوں گے تو اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی فرصت نہیں پائیں گے. قیامت کس گھڑی برپا ہوگی یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور قیامت ایک لمحے میں ایک سو پھونکنے پر برپا ہوگی. آیت نمبر 50 کا ترجمہ یہ ہے پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے. اور یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دم سے اچانک ہوگا. انسان کے پاس مہلت نہیں ہوگی. اور آیت نمبر 51 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. جدثہ کی جمع ہے الاجداث اور قبر کے معنوں میں ہے. اور ینسلون کا مصدر نسلہ ہے یعنی تیزی کے ساتھ دوڑنے کو کہتے ہیں. ارشاد ہوا وہ نفخ فی الصور. یہ نفخۃ الثانیہ دوسرا سور ہے. اس سور کے پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے. سور ایک آواز ہے جو تمام مردوں کے اعماق اور گہرائیوں میں سرایت کر جائے گی.
جس سے سب مردے بیدار ہو جائیں گے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ حجر، آیت کا نشان ہے 29۔ پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، لہذا نفخ ایجاد حیات کا ایک خالقانہ عمل ہے جس کی حقیقت سے انسان واقف نہیں ہے۔ البتہ سلب حیات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا ایجاد حیات اور سلب حیات دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرق ارادہ الہی کا، اس سے بیشتر اس کی حقیقت سے بشر آگاہ نہیں ہے۔ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تفسیر صافی کی روایت میں تو یہ فاصلہ تصور سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ پیشاد ہوا کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، نفخ صور کے نتیجے میں جیسے ہی ان میں زندگی آ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے اور اپنی ابدی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس میں اللہ کی حکومت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، البتہ خود اللہ کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ وَلَا مُفَرَّ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، یہ حدیث ہے کہ اے اللہ تجھ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ خود تیری طرف بھاگا جائے۔ قبروں سے اٹھتے ہی اللہ کی طرف بھاگنا پڑے گا، اور مومن کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ سے نہیں اللہ کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ اور آیت نمبر 52 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ یہ وہی بات ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آیت کہیں گے قالوا یا ویلنا، ویل تباہی اور رسوائی کے معنوں میں ہے۔ جب منکرین قیامت قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس دن کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے جسے دنیا میں جھٹلاتے رہے ہیں، اور بے ساختہ کہہ اٹھیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری رسوائی، من بعثنا، ہمیں کس نے اٹھایا۔ مارے دہشت کے زندہ ہونے کے بعد ابتدائی لمحوں میں یہ سوال ذہنوں میں آئے گا کہ ہمیں کس نے قبروں سے اٹھایا۔ من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ ممکن ہے قیامت کی ہولناک صورتحال کے مقابلے میں قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ کافر قبر عالم برزخ میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض کے بقول دونوں سو پھونکنے کے درمیانی وقفے میں یہ لوگ عالم خواب میں ہوں گے۔ بعض لوگوں کے لیے عالم برزخ میں نیند کی حالت طاری رہے گی۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ موت اور قیامت کی درمیانی مدت نیند کے مانند ہوگی، جس کے بعد تو بیدار ہو جائے گا۔ یہ اصول کافی میں حدیث ہے۔ حیات برزخی کی مزید تشریح کے لیے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں تشریح ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہمیں کس نے اٹھایا، کہ جواب میں فرشتے ان سے کہیں گے یا خود انہیں علم ہو جائے گا، یہ وہی دن ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ یہ دن اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس لیے رحمان سے تعبیر کیا، مگر کافروں نے اس رحمت کا انکار کر کے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا۔ قبروں سے اٹھنے کے لمحات کو فضا اکبر کہتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کے مقابلے میں برزخ کی زندگی خواب کے مانند لگے گی۔ اللہ نے یہ ہمیں مہلت دی ہے۔ اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور رسول اور آل رسول سے ہدایات کو لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔